السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آلو بینگن تقریباً جو ہے بہت سے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن جو ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آلو بینگن کھاتے ہی نہیں ہیں، منہ چڑھا کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے میری بھی ایک سسٹر ایسی ہے جو آلو بینگن کو منہ ہی نہیں لگاتی، لیکن آپ آلو بینگن اس طریقے سے بنائیں کہ سب اس کو کھانے لگ جائیں تو پتہ ہی نہ چلے کہ بھئی آپ نے آلو بینگن بنائے۔ تو آج ہم یہی طریقہ سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے سب کو کھلانا ہے۔ میں نے پیاز کاٹ کر جو ہے اس کو فرائی کرنے کے بعد ہلکا سا براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ٹماٹر کو میں نے کیا ہوا تھا، کٹنگ کی ہوئی تھی، میں نے کٹنگ کرنے کے بعد ٹماٹر اس کے اندر ڈال کے نیچے توا رکھ کے اس میں ہلکی آنچ لگا دی۔ ہلکی آنچ لگانے کے بعد میں نے تمام مسالے جار ڈال دیے، جتنے بھی جو نمک مرچ ہرا دھنیا، ہاں میں نے اجوائن بھی ڈالی ہے، میں نے کلونجی بھی ڈالی ہے، میں نے سرکہ بھی ڈالا ہے۔ وہ میں اس لیے ڈالتی ہوں، سرکہ اور کلونجی شفا کے لیے، میں نے بار بار اپنی ویڈیو میں بتایا ہے۔ تمام مسالے جات اس میں مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں آلو کٹنگ کی ہوئی تھے، میں نے آلو اس میں ڈال دیے۔ آلو کو مکس کرنے کے بعد اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ پھر ہم نے جو اس بینگن کو میں نے پانی میں بھگویا ہوا تھا، کیونکہ بینگن آپ کو پتہ ہے کالے ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کو سائڈ پہ رکھ دیں، اس لیے ان کو پانی میں بھگو کے آپ لوگ ڈال دیں۔ جیسے ہی میں نے ان کو پانی میں بھگویا، پھر میں نے اس کے بعد جب ان کو اس میں ڈالنے لگی تو میں پانی میں سے ہی ڈائریکٹ نکال کے اس میں ڈال رہی ہوں، اور آرام سے پھر جو ہے آپ ان کو ساروں کو اس میں ڈال کر سکون سے اس کو دم پہ رکھ دیں، ہلکی آنچ پہ۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، موسٹلی ہماری خواتین جو ہیں پریشر کوکر استعمال کرتی ہیں، لیکن میں نہیں استعمال کرتی، مجھے ڈر لگتا ہے ہمارے گھر میں بھی، لیکن اب مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس کو استعمال ہی نہیں کرتی۔ کچھ قدرتی طور پر بچپن سے ہی مجھے خوف ہے، میں اس وجہ سے اس میں نہیں بناتی، تو میں نیچے توا رکھ کے ہلکی آنچ لگا دیتی ہوں۔ یہ جو میں بینگن کی ڈنڈی ہے نا، یہ میری مما کو بہت پسند ہے، اس لیے میں اس میں ڈالتی ہوں۔ میری مما بہت شوق سے اس کو چوستی ہیں، اس وجہ سے میں جو ہے نا اس کو ڈالتی ہوں، کیونکہ میری مما کو پسند ہے۔ تو جیسے ہی میں نے اب اس کو اس میں ڈالا ہے، میں نے اس کے ڈھکن اس کے اوپر رکھ دیا، اور میں نے یہ بٹا جو بھی ہے سل بٹے کا، یہ میں نے اس کے اوپر رکھ کے ہلکی آنچ پہ اس کو دم کے لیے لگا دیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے دیکھا جب یہ سالن پک گیا تو میں نے نیچے سے توا نکال کے اس کو تیز آنچ میں اس کو جو ہے میں نے اس کو اچھی خاصی طریقے سے بھنائی کری۔ جتنی اچھی آپ اس کی بھنائی کریں گے نا، اتنا مزے کا ذائقہ دے گا۔ اور یہ جو میں یہ طریقہ کر رہی ہوں نا، یہ میں نے سارے بینگن اس میں مکس کر دیے ہیں، اس میں نظر ہی نہیں آ رہے کہ اس میں بینگن بھی ہیں۔ آلو کے ساتھ بینگن ایسے مکس ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، اور یہ اتنے لذیذ لگتے ہیں کہ میری جو بہن نہیں بھی کھاتی نا، وہ بھی کھاتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے گھر میں لازمی اس طریقے سے ٹرائی کریں، دیکھنا آپ لوگوں کے گھر میں سب کھائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے بینگن میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے اور بہترین ہوتا ہے۔ جب میں نے ساری اس کی جو ہے بھنائی کر لی، اس کے بعد میں نے اس میں ہری مرچ اور جو ہے دھنیا اس میں ڈال دیا، اور یہ میرا سالن تیار ہو گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔